آمور فاؤنڈیشن کی طرف سے آمور فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن محترمہ لیلۃ القدر کی طرف سے آپ تمام احباب کا شکریہ کہ امام عالی مقام کی اس مجلس میں آپ لوگ تشریف فرمائے ہوئے، اور میں چاہوں گا کہ آپ جہاں جہاں بیٹھے ہیں، آمور کی چیئرپرسن لیلۃ القدر صاحبہ علیل ہیں، وہ آج تشریف بھی نہیں لا سکی، ان کے لیے اپنے دل میں کربلا کے شہداء کی وساطت سے دعا کیجیے گا کہ اللہ مولا انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج کی یہ روح پرور محفل مسالمہ جہاں لفظوں کا کربلا سے رشتہ جڑتا ہے، جہاں آنسو لفظ بنتے ہیں اور قلب نوحہ گر بن جاتا ہے، آپ سب کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ یہ کوئی عام مشاعرہ نہیں، یہ ذکر شہداء ہے، یہ ذکر حسین ہے، یہ وہ نسبت ہے جو صرف دلوں کو نہیں روحوں کو روشن کرتی ہے۔ میں عروج دورانی آج اس بابرکت محفل کی نظامت کی سعادت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اپنی نظر عقیدت کلام سے ابتدا کرتی ہوں۔ تیروں کے گھاؤ دیکھ کر جس میں اتھر پر لگے، تیروں کے گھاؤ دیکھ کر زخم کی گہرائیوں میں صبر کا عالم کھلا، زخم کی گہرائیوں میں صبر کا عالم کھلا، اور گھوڑے دوڑے نیزے چمکے خون کا دریا بہا، گھوڑے دوڑے نیزے چمکے خون کا دریا بہا، حضرت عباس کا تھا رن میں جب پرچم کھلا۔ کیا عجب شبیر کا تھا عشق دل میں جاں گزین، کیا عجب شبیر کا تھا عشق دل میں جاں گزین، ہر شہید حق کے اندر کعبہ اعظم کھلا، ہر شہید حق کے اندر کعبہ اعظم کھلا۔ بہت شکریہ آمور فاؤنڈیشن کا اور شہزادہ ذوالقرنین کا۔ شہزادہ ذوالقرنین کے لیے میں کہتا ہوں کہ خوشگوار شخصیت ہے، خوشیاں سمیٹنے کے لیے نہیں ہوتی، تقسیم کر لی کے ہوتی ہیں، اور وہ خوشیاں تقسیم کرتے ہیں، اور غم تو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر خدا توفیق دے تو غم حسین تقسیم کرنا چاہیے۔ اسلام جلال کا نام تھا، غم حسین نے اس میں آنسو شامل کیا اور یہ جلال سے جمال میں تبدیل ہو گیا۔ تو میری تمام شاعری جو غزلوں پر مشتمل ہے، تقریباً ہر غزل میں کوئی نہ کوئی شعر غم حسین پر ہے، تو میری تمام شاعری میں واقعہ کربلا کی علامتیں اور استعارے موجود ہیں۔ تو ایک سلام کے چند شعر میں پیش کروں گا، اس سے پہلے اپنی غزلوں کے دو چار شعر میں جو غم حسین میں ہیں، کربلا پر ہیں۔ سرے دشت بلا کوئی نشانی چھوڑ جاؤں گا، سرے دشت بلا کوئی نشانی چھوڑ جاؤں گا، میں تشنا لب ہوں مشکیزے میں پانی چھوڑ جاؤں گا۔ سرے دشت بلا کوئی نشانی چھوڑ جاؤں گا، میں تشنا لب ہوں مشکیزے میں پانی چھوڑ جاؤں گا۔ ایک اور غزل کا شعر مجھے یاد آیا، میں اس اندھیرے میں خیمے سے جا نہیں سکتا، میں اس اندھیرے میں خیمے سے جا نہیں سکتا، کہ سانس لیتا ہے مجھ میں دیا بجھایا ہوا۔ میں اس اندھیرے میں خیمے سے جا نہیں سکتا، کہ سانس لیتا ہے مجھ میں دیا بجھایا ہوا۔ بس ایک شام
سرے دشت کربلا اتری، بس ایک شام سرے دشت کربلا اتری، پھر اس کے بعد گھروں سے علم نکلتا رہا۔ یہ غزل کا شعر ہے میری۔ بس ایک شام سرے دشت کربلا اتری، پھر اس کے بعد گھروں سے علم نکلتا رہا۔ ایک اور غزل کا شعر یاد آیا کہ اڑ رہے ہیں جو علمداروں پر، اڑ رہے ہیں جو علمداروں پر، یہ پرندوں کی عزاداری ہے۔ اڑ رہے ہیں جو علمداروں پر، اڑ رہے ہیں جو علمداروں پر، یہ پرندوں کی عزاداری ہے۔ موجے دریا کی روانی دیکھ کر پیاس یاد آتی ہے پانی دیکھ کر، موجے دریا کی روانی دیکھ کر پیاس یاد آتی ہے پانی دیکھ کر۔ درود بر آل محمد۔ سب سے پہلے آمور فاؤنڈیشن کی چیئرپرسن محترمہ لیلۃ القدر کے لیے دعائے صحت و سلامتی، اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور وہ اگلی تقریب میں ہمارے درمیان ہوں۔ دو شعر خدا حیدر کرار کے لیے۔ علی ولی کے جو قدموں کی دھول مل جائے، علی ولی کے جو قدموں کی دھول مل جائے تو زندگی کا سنہرا اصول مل جائے۔ علی ولی کے جو قدموں کی دھول مل جائے تو زندگی کا سنہرا اصول مل جائے، اور اٹھا کے دیکھوں جو چادر علی کی خواہش میں تو کیا جب مجھے اس میں رسول مل جائے۔ علی ولی کے جو قدموں کی دھول مل جائے تو زندگی کا سنہرا اصول مل جائے، اور اٹھا کے دیکھوں جو چادر علی کی خواہش میں تو کیا جب مجھے اس میں رسول مل جائے۔ اور پیدا جو جس جگہ پہ ہوا ہے وہ اس کا گھر۔ درود بر آل محمد۔ پیدا جو جس جگہ پہ ہوا ہے وہ اس کا گھر، ایسے میں پھر علی کی سکونت کہاں کی ہے۔ پیدا جو جس جگہ پہ ہوا ہے وہ اس کا گھر، ایسے میں پھر علی کی سکونت کہاں کی ہے۔ کعبے کا نام لکھ کے گزارش وہاں پہ بھیج، خط اس جگہ پہ جائے ولادت جہاں کی ہے۔ پیدا جو جس جگہ پہ ہوا ہے وہ اس کا گھر، ایسے میں پھر علی کی سکونت کہاں کی ہے۔ کعبے کا نام لکھ کے گزارش وہاں پہ بھیج، خط اس جگہ پہ جائے ولادت جہاں کی ہے۔ دلوں میں غم ہے حسین تجھ سے، دلوں میں غم ہے حسین تجھ سے، ہر آنکھ نم ہے حسین تجھ سے، کروں میں جتنی بھی تجھ سے الفت لگے کہ کم ہے حسین تجھ سے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہم نے حسین سے ہے محبت شدید کی، کرتے رہیں گے ہم تو مذمت یزید کی۔ ہم نے حسین سے ہے محبت شدید کی، کرتے رہیں گے ہم تو مذمت یزید کی، اور کن سے ابد تلک ہی رہے گا وہ نامراد، کن سے ابد تلک ہی رہے گا وہ نامراد، جس نے ہے اہل بیت کی حرمت شہید کی۔ ذوالقرنین ایک ایسا بادشاہ تھا جس کی بادشاہت پوری زمین پر تھی۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ شہزادہ کیوں لگایا ہے،
ان کو تو اپنے نام کے ساتھ سلطان لگانا چاہیے۔ تو ہمیشہ بہت خوبصورت محافل سجاتے ہیں، ایک دو فرد اشعار اور اس کے بعد سلام کی حاضری۔ ہم ایسے شخص کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم ایسے شخص کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں جو آ کے بتاتا ہے میں حسینی ہوں۔ ہم ایسے شخص کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں جو آ کے بتاتا ہے میں حسینی ہوں۔ ایک فرد شعر اور دیکھیے۔ نہ کوئی بحث ہے تم سے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی بحث ہے تم سے، نہ کوئی جھگڑا ہے، عزیز تم کو مبارک ہو اور حسین ہمیں۔ نہ کوئی بحث ہے تم سے، نہ کوئی جھگڑا ہے، عزیز تم کو مبارک ہو اور حسین ہمیں۔ اور حرف موتی کے دام ہوتے ہیں، حرف موتی کے دام ہوتے ہیں، جب سخن ان کے نام ہوتے ہیں، کیا کسی سے موازنہ کرنا، کیا کسی سے موازنہ کرنا، جن پہ رب کے سلام ہوتے ہیں، کیا کسی سے موازنہ کرنا، جن پہ رب کے سلام ہوتے ہیں۔ تیرگی کا یزید ہوتا ہے، روشنی کے امام ہوتے ہیں۔ تیرگی کا یزید ہوتا ہے، روشنی کے امام ہوتے ہیں۔ یہ ہے کرب و بلا کا دشت جہاں حر علیہ السلام ہوتے ہیں۔ ایک سلام کے دو چار اشعار اور دیکھیے کہ یہ جو دین حق کا پیام ہے وہ حسین ہے، یہ جو دین حق کا پیام ہے وہ حسین ہے، جو سینہ پہ محو کلام ہے وہ حسین ہے۔ وہ درود ہو کہ حسین و منی کا فلسفہ، وہ درود ہو کہ حسین و منی کا فلسفہ، جسے رب کی طرح دوام ہے وہ حسین ہے۔ جو علم کے حصے میں عین ہے وہ علی کی ہے، جو علم کے حصے میں عین ہے وہ علی کی ہے، جو علم کے بسط میں لام ہے وہ حسین ہے۔ جو بھی زینب کے خطابات کا مطلب سمجھے، جو بھی زینب کے خطابات کا مطلب سمجھے، لمحہ صبر کے درجات کا مطلب سمجھے، لمحہ صبر کے درجات کا مطلب سمجھے۔ اور جس نے اوڑھی ہے یہاں ظلم کی چادر پہ ہم، جس نے اوڑھی ہے یہاں ظلم کی چادر پہ ہم، اس سے کہنا کہ مکافات کا مطلب سمجھے۔ جس نے اوڑھی ہے جہاں ظلم کی چادر پہ ہم، اس سے کہنا کہ مکافات کا مطلب سمجھے۔ اور غم کے خیموں میں چراغوں نے عزاداری کی، غم کے خیموں میں چراغوں نے عزاداری کی، شام کی موت سیاہ رات کا مطلب سمجھے، شام کی موت سیاہ رات کا مطلب سمجھے۔ اور جس پہ کھلتا ہو عزادار حسینی کا نصیب، جس پہ کھلتا ہو عزادار حسینی کا نصیب، میرے سینے پہ نشانات کا مطلب سمجھے۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں